امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر بنو امیہ کی مساجد کے ممبروں سے ہونے والی لعنت اور سب و شتم کا سلسلہ بہت پرانا تھا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ سے ہی شروع ہو چکا تھا، جو کہ بعد میں 60 سال تک لگاتار چلتا رہا، یہاں تک کہ بنو امیہ کے ہی ایک خلیفہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس سلسلے کو موقوف کیا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض اور عناد بنو امیہ کے خون میں گردش کرتا تھا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر ہونے والی لعنت اور سب و شتم کا یہ سلسلہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی پرانی خاندانی رنجشوں اور چپکلشوں کا شاخسانہ تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ مروان بن حکم نے بھی صرف اس وجہ سے نماز عید اور نماز جمعہ کا خطبہ نماز سے پہلے ہی پڑھانا شروع کر دیا تھا، کیونکہ لوگ مروان بن حکم کا خطبہ نہیں سنا کرتے تھے اور اٹھ کر چلے جاتے تھے، کیونکہ یہ خطبے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر سب و شتم کرتا تھا، لعنت بھیجتا تھا اور ان کو طعن و تشنیع کا اور سب و شتم کا نشانہ بناتا تھا۔ لیکن اس کا حل پھر مروان بن حکم ملعون نے یہ نکالا کہ اس نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی تبدیل کر کے رکھ دیا اور اس نے خطبے کو نماز سے پہلے ہی پڑھنا شروع کر دیا، اور لوگ مجبوراً پھر نماز سے پہلے اس کا خطبہ سنا کرتے تھے، اور یہ اس خطبے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر سب و شتم اور طعن و تشنیع کروایا کرتا تھا۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات اقدس پر سب و شتم کی یہ روایت اس قدر کارگر ثابت ہوئی کہ حجاج بن یوسف نے اپنے داماد اور اپنے بھانجے محمد بن قاسم کو ایک مشہور تابعی بزرگ حضرت عطیہ بن اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات اقدس پر سب و شتم اور طعن و تشنیع کرنے پر مجبور کیا، اور حجاج ابن یوسف نے اپنے بھانجے محمد بن قاسم کو یہ پیغام بھیجا کہ اگر حضرت عطیہ بن اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات اقدس پر سب و شتم نہ کریں تو ان کو شدید ظلم و زیادتی کا نشانہ بنانا اور ان کے سر اور داڑھی کے بال منڈوا دینا۔ چنانچہ محمد بن قاسم نے جب ایسا کرنے کا حکم دیا تو عطیہ بن اوفی نے انکار کر دیا، تو محمد بن قاسم نے ان اکابر تابعی کو ذلیل و رسوا کر کے اپنے دربار سے باہر نکال دیا، جس کے بعد وہ خراسان چلے گئے تھے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں کوفہ کی ایک مسجد میں داخل ہوا تو میں نے وہاں پر کیا دیکھا کہ اس وقت کا امیر اس مسجد میں موجود ہے اور اس کے سامنے بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جن میں سے کچھ لوگ کسی شخصیت پر سب و شتم اور طعن و تشنیع کے تیر برسا رہے ہیں۔ میں نے اس امیر وقت سے پوچھا کہ یہ لوگ کس پر سب و شتم کر رہے ہیں، تو وہ امیر کہنے لگا کہ یہ ابن ابو طالب اور ابو تراب پر سب و شتم کر رہے ہیں، یعنی اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا براہ راست نام نہیں لیا بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت بیان کی۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے امیر وقت، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی اور اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ کی لعن طعن کی جا رہی ہے، ان پر سب و شتم کیا جا رہا ہے، اور تم نہ صرف اس کو سن رہے ہو بلکہ ان کی حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہو۔ اللہ کی قسم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے جو فضائل سن رکھے ہیں، میں نے کبھی کسی اور صحابی کے لیے نہیں سنے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے بلکہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ہی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لاڈلی لخت جگر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا نکاح بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اہل بیت اطہار کے سربراہ بھی تھے۔ اور میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں جو فضائل جانتا ہوں، باخدا ان فضائل کے ہوتے ہوئے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر سب و شتم اور لعن طعن کرنا ایک نہایت مکروہ فعل سمجھتا ہوں، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے 10 صحابہ کرام کے نام سنے تھے جن کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں ہی جنتی ہونے کی بشارت سنا دی تھی، اور ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی بھی شامل تھا۔
امام واقدی اور ابن جوہری رحمۃ اللہ اجمعین روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان اپنے سامنے لوگوں سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات اقدس پر سب و شتم کروا رہے تھے۔ وہیں پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بہت پیارے اور اچھے صحابی تھے، وہ بھی تشریف فرما تھے۔ معاویہ ابن ابی سفیان نے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ تم ابو تراب یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم اور طعن و تشنیع کیوں نہیں کر رہے، یا تمہیں کس چیز نے ایسا کرنے سے روکا ہے کہ تم ابو تراب پر سب و شتم نہیں کرتے؟ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں شمار ہوتے تھے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں ہی جنتی ہونے کی بشارت ارشاد فرما دی تھی، وہ اہل بیت کے عقیدت مند تھے اور سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ انہوں نے کہا، اے معاویہ، میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں 3 ایسی چیزیں جانتا ہوں کہ ان کو جانتے ہوئے کبھی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر سب و شتم یا طعن و تشنیع کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سیدنا سعد ابن ابی وقاص نے حضرت علی کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ پہلا یہ کہ جب خیبر فتح نہ ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو پرچم دوں گا جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور کل اسی کے ہاتھوں خیبر بھی فتح ہوگا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو خیبر فتح کرنے کے لیے پرچم اسلام تھما دیا تھا۔ اور دوسری فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسرے صحابہ کرام پر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خون ہے اور ان کے چچا زاد بھائی ہیں۔ ان تمام خوبیوں اور فضائل کے پیش نظر میں کبھی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر لعن طعن اور سب و شتم نہیں کر سکتا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ امیر المومنین تھے، ان کی شہادت کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منصب خلافت کو سنبھالا تو معاویہ ابن ابی سفیان نے اپنی خلافت کو خطرے میں دیکھ کر امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے قاتلین عثمان کو سزا دینے کا یا قصاص عثمان کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ تمام علماء کرام، مفسرین اور مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ یا ان کے قصاص کا مطالبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف اس لیے کیا تھا تاکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو پنپنے نہ دیا جائے اور ان کی خلافت کو مسلمانوں کے درمیان مقبول نہ ہونے دیا جائے اور ان کی خلافت کو مستحکم نہ ہونے دیا جائے، کیونکہ اس کی ایک واضح مثال اور دلیل یہ موجود ہے کہ اگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو گرفتار کر کے ان کو سزائیں دینے کے یا ان سے قصاص لینے کے لیے ناکام رہے اور اس کا بدلہ نہ لے سکے، تو معاویہ ابن ابی سفیان نے بھی کبھی بھی قاتلین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار نہیں کیا اور نہ ہی ان کو سزائیں دیں اور نہ ہی ان سے قصاص لیا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصاص عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا ان کے خون کا بدلہ لینے کا مطالبہ کرنا صرف اور صرف ایک بہانہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو رد کر دیا جائے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس سے معاویہ ابن ابی سفیان اور بنو امیہ کا یہ بغض اور عناد صرف خلافت کے معاملات تک ہی یا اسی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ یہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی آپسی رنجشوں کی وجہ سے بھی تھا، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم اور معاویہ ابن ابی سفیان کا خاندان بنو امیہ یہ ایک ہی خاندان سے، یعنی کہ یہ دونوں ایک ہی باپ کی اولاد تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت بلند کرنے سے پہلے بھی ان دونوں خاندانوں کے درمیان رنجشیں کافی مشہور تھیں۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، یعنی نبوت جب بنو ہاشم میں آئی، تو بنی امیہ کا بنو ہاشم کے ساتھ بغض اور حسد اور بھی بڑھ گیا، اور پھر ہونے والی جنگیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے پہلے بنو امیہ اور بنو ہاشم کی خاندانی عداوت کے طور پر لڑی جاتی تھیں، نبی کریم صلی اللہ
اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت بلند کرنے کے بعد یہی جنگیں اور جھڑپیں حق و باطل کے مارکے بن گئے، اور جنگ بدر، جنگ احد اور ایسے دوسرے کئی غزوات ایسے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی بنی ہاشم اور بنو امیہ کے سرداروں کے درمیان لڑے گئے، جن میں ابو سفیان سر فہرست تھے۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر ہونے والا یہ سب و شتم اور لعن طعن کرنے کا یہ سلسلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہی شروع ہو گیا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب جنگ صفین کے موقع پر امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہیوں نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمانداروں نے اہل شام پر اور معاویہ ابن ابی سفیان پر سب و شتم اور طعن و تشنیع کیا، تو حضرت علی علیہ السلام نے اپنے سپاہیوں کو اور اپنے کمانداروں کو ایسا کرنے سے منع فرما دیا، اور حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں کسی دوسرے مسلمان پر سب و شتم یا طعن و تشنیع کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا یا امیر المومنین، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم حق پر ہیں، لیکن میں تمہیں کسی مسلمان پر سب و شتم یا طعن و تشنیع کرنے کا حکم نہیں دوں گا۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر ہونے والے سب و شتم اور طعن و تشنیع کے جواب میں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمانداروں کو اور اپنے حامیوں کو ایسا کرنے سے منع فرما رہے تھے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد بھی ایک لمبے عرصے تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر یہ سب و شتم کرنے کا سلسلہ جاری رہا، جو کہ پھر بنو امیہ کے ہی ایک خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر جا کر موقوف ہوا۔ محترم ساتھیوں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اہل بیت اطہار کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔